بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں۔ ہمیں رشک آتا ہے کہ بوڑھے آسمان پر ہواؤں، فضاؤں، ملائکہ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن اور نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دل فریز نظروں، اداؤں، مسکراہٹوں، پہلا قدم، پہلا لفظ، چلنے، دوڑتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، امامہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دامن پکڑتے، ان کے پیچھے دوڑتے، اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، کھاتے، پیتے، معصوم گفتگو اور کائنات کی سب سے پیاری مسکراہٹ کو انہوں نے بار بار دیکھا۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے لینے کو روانہ ہوئی۔ ان کا کھچر بہت کمزور اور مریل تھا، ساتھ میں کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ چلتی، اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکے میں داخل ہوئی۔ قافلے کی عورتیں بار بار انہی کو کوستی کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ یتیم ہیں، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا، یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حضرت حلیمہ رہ گئی۔ جب حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بچے کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے کھچر پر سوار ہوئی تو ہمارا کھچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساری عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی کھچر ہے، پاک خدا، اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بدفطور کم دودھ دے رہی تھی۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں آئے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لہذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منا کر پھر آپ ساتھ لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ 2 آدمی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور پیٹ چیک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا اور سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔
یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو ڈر گئیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتاب میں آخری نبی کی نشانی میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، لہذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاف کے میلے میں لے کر آئی۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھی کہ کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک کر گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارے دین ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کو پوچھا اور کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئی۔ ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ام ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہو گئیں، مگر راستے ہی میں ابواب کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلج کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ کیانہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس کے لیے مقام ابراہیمی پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمروں اور پیروں کو دیکھ کر
चिल्ला उठा कि ये वही नबी है, ये तुम्हारा क्या लगता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये मेरे बेटे हैं। इस पर पादरी बोला, तब ये वो नहीं है, हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये दरअसल मेरा पोता है, उसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। पादरी ने कहा, हाँ ये हुई ना बात, इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मरते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब के सुपुर्द किया। उम्मे ऐमन कहती है कि जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जनाजे के पीछे रोते जाते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरान हुए। ये माली एतबार से कमजोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाते तो थोड़ा खाना भी सबको काफी हो जाता। सबकी सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर के साथ भी रहे। एक बार उनके साथ काफिले में उम्मे ऐमन तशरीफ ले गईं। रास्ते में एक वादी पर से गुजरा हुआ जिसने सरकश्ती ऊंट रहता था, जो आने जाने वालों को रोक लेता था, मगर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बैठ गया और छाती जमीन से रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी के पार ले गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।